أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ یہ جو آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 تا 48 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ یقیناً تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجی اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اس نے کہا یعنی مریم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری کیسے بیٹا ہوگا جب کہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔
سامعین کرام، محمدی سلسلے میں یا امت محمدیہ میں محمدی مریم کا جس برگزیدہ انسان کو مقام و مرتبہ بخشا گیا تھا وہ تھے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام قادیانی۔ آپ علیہ السلام پر بھی ذکی غلام کی مفصل الہامی پیش گوئی جو ہے وہ 20 فروری 1886 کو نازل ہوئی تھی۔ 20 فروری 1886 کی اس مفصل پیش گوئی جو ہے ذکی غلام کے متعلق، اس کے نازل ہونے کے بعد پھر محمدی مریم جو تھی اس پر ذکی غلام کے حوالہ سے ہی 2 الہامی بشارتیں نازل ہوئیں۔ مثال کے طور پر 13 اپریل 1899 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسبر ملین سا احب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام کی قریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ اسی طرح 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سا احب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ، تذکرہ صفحہ 626۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ یعنی 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیشگوئی میں جس وقت ذکی غلام کی محمدی مریم کو بشارت ہوئی، تو اس کے بعد پھر 1899 یعنی اپریل کو بھی پھر ذکی غلام کی ہی بشارت ہوتی ہے آپ السلام پر۔ پھر 6-7 نومبر 1907 کو بھی یعنی وفات سے کوئی 6-7 ماہ پہلے پھر ذکی غلام کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم پر یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر مفصل الہامی جو بشارت نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مفصل الہامی پیش گوئی کے بعد ذکی غلام کے متعلق 2 الہامی بشارتیں نازل ہوئیں۔ مفصل الہامی بشارت کے بعد اور بطور خاص بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد 2 دفعہ ذکی غلام کی بشارتیں ہونے کے علاوہ 9 دفعہ ذکی غلام کی دیگر جو صفات ہیں، مثال کے طور پر حلیم اللہ نے اس کو فرمایا ہے، حق اور اعلیٰ کا مظہر فرمایا ہے، نافلہ بھی اس کو فرمایا ہے۔ ان جو صفات ہیں ذکی غلام کی، ان کے ساتھ مفصل الہامی پیش گوئی اور بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد 9 الہامی بشارتیں نازل ہوئیں، اور اس طرح 2 ذکی غلام کے سلسلے میں 2 ہوئیں، تو کل بشارتیں پھر بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد محمدی مریم پر 11 الہامی بشارتیں نازل ہوئیں۔ لیکن جب غلام کے متعلق ہم تمام الہامی بشارتوں پر نظر ڈالتے ہیں، ان کو اکٹھی کرتے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا سلسلہ 1881 سے شروع ہوا تھا، اور پہلا الہام اس سلسلے کا یہ تھا کہ انا نبشرک بغلام حسین۔ اس کے بعد پھر 12 اور الہامی بشارتیں نازل ہوئیں۔ ذکی غلام کی بشارت بھی ان میں شامل 3 دفعہ ہوئی تھی، اور یہ سلسلہ پھر حضور صاحب کی وفات تک جاری رہتا ہے، اور اس طرح ٹوٹل 13 الہامی بشارتیں بنتی ہیں جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھیں۔ اب ہم ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے موسی مریم کے واقعہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت میں جو پہلے آیات پڑھ چکا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر چکا ہوں، وہ سورت آل عمران کی آیات تھیں 3۔ تو اب میں سورت مریم میں سے موسی مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے پورا، وہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے رکھوں، اور پھر ہم اس پر دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر جو الہامی بشارت نازل فرمائی تھی ذکی غلام کی، اس کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ تو سورت مریم کی یہ آیات 17 تا 35 میں اب آپ لوگوں کے آگے پڑھوں گا۔ اس وقت میں جو عربی عبارت ہے وہ نہیں میں پڑھتا، تاکہ ٹائم بچ جائے، تاکہ میں بعض ضروری جو باتیں ہیں وہ مس نہ ہو جائیں، ان کو بتانے کے لیے اس وقت صرف میں ان آیات جو ہیں سورۃ مریم کی 17 تا 35، ان آیات کا میں آپ لوگوں کو ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ ترجمہ بھی
میرا یا کسی مخالف کا نہیں ہوگا، بلکہ مرزا طاہر احمد صاحب کا جو ترجمہ ہے میں وہ آپ کو لوگوں کے آگے پڑھ کر سناؤں گا۔ تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر جانب مشرق ایک جگہ چلی گئی، پس اس نے اپنے اور ان کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیا، پردہ کر دیا۔ تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک متناسب بشر کا تمثل اختیار کیا۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی شعار ہے۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک پاک خو لڑکا عطا کروں، یعنی ایک ذکی غلام تجھے عطا کروں۔ اس نے کہا، یعنی مریم نے کہا، میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ آگے اللہ فرماتا ہے پس اسے اس کا حمل ہو گیا اور وہ اسے لیے ہوئے ایک دور کی جگہ کی طرف ہٹ گئی۔ پھر درد ذی اسے کھجور کے تنہ کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ ایک پکارنے والے نے اسے اس کی زیریں طرف سے پکارا کہ کوئی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نشیب میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کی ساکھ کو تو اپنی سمت جنبش دے، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی۔ پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اگر تو کسی شخص کو دیکھے تو کہہ دے کہ یقیناً میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، پس آج میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے، یعنی ذکی غلام کو، پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے، یعنی پیدا ہو چکا تھا، پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف لے آئی۔ انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا، اے مریم، یقیناً تو نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، یعنی ذکی غلام کی طرف اشارہ کیا، مسیح عیسیٰ بن مریم جو بچہ تھا اس وقت، اس کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم کیسے اس سے بات کریں، یعنی اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگھوڑے میں پلنے والا بچہ ہے۔ اس نے کہا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی وہ جو ذکی غلام کہتا ہے، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، نیز مجھے مبارک بنا دیا ہے جہاں کہیں میں ہوں، اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا مجھے بنایا ہے، اور مجھے سخت گیر اور سخت دل نہیں بنایا۔ آگے وہ فرماتا ہے ذکی غلام، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن مجھے جنم دیا گیا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے مبعوث کیا جاؤں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ وہ حق بات ہے جس میں وہ شک کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو واقعہ ہے موسوی مریم علیہ السلام کا، یہ سورۃ مریم کی آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ سورۃ مریم کی جو آیات ہیں 17 تا 35 کا ابھی میں نے ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ ذکی غلام کے پیدا ہونے کے بعد جب موسوی مریم اسے اپنی گود میں اٹھا کر لیے پھرتی تھی،
دوبارہ اس کی پیدائش کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسی مریم علیہ السلام پر کوئی الہامی بشارت ذکی غلام کے حوالے سے نہیں کی. اور یہ بات نہ صرف کہ صورت مریم کی جو ابھی میں نے آیات کی ترجمہ پڑھا ہے اس سے ثابت ہوتی ہے، بلکہ پورے قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں بغور تو ہمیں کسی جگہ پر بھی ذکی غلام کے یعنی موسوی ذکی غلام کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں جو تھی موسوی مریم علیہ السلام پر دوبارہ اس کی پیدائش کے بعد دوبارہ اس پر ذکی غلام کی الہامی بشارت نازل نہیں ہوتی. ابھی شروع میں جو میں نے تلاوت کی تھی 3 آیات کی، یہ آل عمران کی آیات تھیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب مسیح عیسیٰ بن مریم کو بشارت دی موسوی مریم کو، تو پھر اس نے کہا تھا کہ میرے ہاں کیسے وہ کلمہ پیدا ہو جائے گا، میری تو شادی نہیں ہوئی، نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس طاقتیں ہیں، میں تو جب کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہوں تو صرف کہتا ہوں کن فیکون، یعنی ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ موسوی جو مریم تھی اس پر جس ذکی غلام کی بشارت نازل ہوئی تھی، تو اس ذکی غلام کے پیدا ہونے کے بعد دوبارہ کبھی بھی موسوی مریم علیہ السلام پر اسی ذکی غلام کی الہامی بشارتیں نازل نہیں ہوئی تھیں. سورت مریم میں سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے جن آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، اسی صورت میں آیات 8 تا 10 میں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہے. علاوہ اس کے قرآن کریم میں 6 جگہ پر اور مختلف غلاموں یا انبیاء کی بشارتوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی مسیح عیسیٰ بن مریم یا ذکی غلام علیہ السلام کی الہامی بشارت کے علاوہ. مثال کے طور پر آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام پر الہامی بشارت نازل ہوئی یحییٰ علیہ السلام کے حوالہ سے، یہ آیات 39 تا 41 میں اس کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح شروع میں جو میں نے 3 آیات کی تلاوت کی تھی، یہ بھی سورت آل عمران کی آیات تھیں، اور 46 تا 48 اس میں مسیح عیسیٰ بن مریم کے اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو جب وہ غیر شادی شدہ تھی اس کو بشارت دی تھی. اسی طرح سامعین اکرام سورت ہود میں آیت 70 تا 73 میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب السلام کی بشارتیں موجود ہیں. جب بشارتیں ہوئی تھیں تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور مریم اور ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے بھی یہ فرشتوں سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں اسحاق علیہ السلام لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا. وہ اس کی بیوی نے کہا میں تو بانجھ ہوں، اور حضرت ابراہیم السلام کہتے رہے کہ میں مطلب کہ بوڑھا ہو چکا ہوں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سامعین کرام سورت الحجر کی آیت 52 تا 56 میں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی بطور علیم غلام کے. تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم السلام نے اور ان کی زوجہ نے حیرانگی ظاہر کی بشارت کے وقت بھی ہمارے ہاں علیم غلام کیسے پیدا ہو جائے گا. یہ باتیں اس بات پر قطعی دلیل ہیں کہ جب بشارتیں ہوئی تھیں یا ہو رہی تھیں اس وقت وہ علیم غلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام یا ذکی غلام جو تھا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بعد میں بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے. اسی طرح سامعین کرام سورت الصافات میں آیت 101 تا 103 میں حضرت اسماعیل السلام کی بشارت ہوتی ہے، دی جاتی ہے، یعنی بطور حلیم غلام کے. اور اسی طرح سورت زاریات میں آیت 25 تا 31 میں حضرت اسحاق السلام کی بشارت کا ذکر ملتا ہے بطور علیم غلام کے. ابھی میں نے کہا ہے کہ جب ان سب غلاموں کی بشارتیں ان کے ماں باپ کو ہو رہی تھیں تو اس وقت یہ غلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اور پھر یہ بھی بات ابھی میں نے بتائی ہے کہ سورت مریم سے پتہ چلتا ہے، اور پورے قرآن کریم جب ہم اس کو دیکھتے ہیں جتنے بھی انبیاء کو غلاموں کی بشارتیں ہوئی تھیں تو ان سب جگہ پر ہمیں پتہ ملتا ہے کہ جب یہ غلام پیدا ہو گئے تھے، خواہ اس کی بشارت ذکی غلام کے الفاظ میں ہوئی تھی، خواہ اس کی علیم غلام کے الفاظ میں ہوئی تھی، خواہ حلیم غلام کی الفاظ میں بشارت اللہ نے دی تھی یا یحییٰ کی بشارت دی تھی،
تو جب بشارتیں ہو رہی تھیں اس وقت یہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جب پیدا ہو گئے، قرآن کریم ہمیں خبر دیتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد، ان غلاموں کے پیدا ہونے کے بعد کسی غلام کے متعلق دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ پر اس غلام کے بارے میں الہامی بشارت نازل نہیں کی تھی. یہ پورا قرآن کریم سے یہ ملتا ہے، بات ملتی ہے کہ یہ قطعی بات ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو اس وقت دنیا میں وہ غلام پیدا نہیں ہوا ہوتا. لیکن جب وہ غلام اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ میں پیدا کر دیتا ہے تو پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبھی اس غلام کے ماں باپ پر دوبارہ اس غلام کے حوالہ سے ایک الہامی بشارت نازل نہیں فرمائی. یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح وہ الہامی بشارتیں نازل کرتا ہے، اور وہ نازل کرنے کے بعد پھر جب پیدا ہو جاتے ہیں غلام تو پھر اس کے متعلق وہ الہامی بشارت نہیں دوبارہ نازل کیا کرتا. یہ ایک سنت ہے جو ہمیں ملتا ہے، جس کا ہمیں قرآن کریم سے خبر ہوتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء جماعت احمدیہ قادیان سے، اور خاکسار میں واسطی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں، اور جماعت احمدیہ قادیان کے جو خلیفہ صاحب ہیں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ دیکھیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد السلام پر پہلی الہامی بشارت جو نازل ہوئی تھی غلام کے سلسلے میں 1881 میں ہوئی. انا نبشرک بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی عطا کرنے کی بشارت دیتے ہیں. پھر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مفصل الہامی پیشگوئی نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، بریکٹ میں حضور سام یعنی ملہم لکھتا ہے لڑکا. تو یہ مفصل الہامی پیشگوئی ہے، اور ہے یہ ذکی غلام کے متعلق، کیونکہ سورت مریم سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ جس ذکی غلام کی موسی مریم صاحب کو بشارت ہوئی تھی جب وہ کنواری تھیں، غیر شادی شدہ تھی، اسی ذکی غلام کو اللہ نے اسی صورت میں نشان رحمت قرار دیا ہے. اسی کے متعلق فرمایا تھا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اسی کو ایک نشان اللہ نے قرار دیا تھا، لوگوں کے لیے میں ایک نشان بناؤں گا. تو یہ جو 20 فروری 1886 کی مفصل الہامی پیشگوئی ہے دراصل ہے ہی ذکی غلام کے متعلق. شروع میں اللہ فرما دیتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو اس مفصل الہامی پیشگوئی کے بعد 12 جنوری 1899 کو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوتے ہیں. ان کی پیدائش کے بعد 11 دفعہ الہامی بشارتیں غلام کے متعلق نازل ہوتی ہیں. ان میں سے 2 دفعہ بالکل ذکی غلام کے الفاظ میں محمدی مریم پر بشارت نازل ہوتی ہے، اور پھر 2 کے علاوہ 9 دفعہ ذکی غلام کی دیگر جو صفات ہیں، حلیم ہے، حق اور اعلیٰ کا مظہر ہے، نافلہ ہے، اور ایک جگہ پر یحییٰ اسے قرار دیا گیا ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ پھر 9 دفعہ اور بشارتیں نازل ہوئیں بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد. یہ بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد ٹوٹل 11 دفعہ الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت، اپنا ایک طریقہ ظاہر کیا ہے کہ جب کبھی بھی اس نے اپنے کسی نبی یا کسی ولی کو غلام کی بشارت دی تو اس وقت وہ غلام ان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ جب بشارت ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی جو ہیں بحث کرتے ہیں فرشتوں سے کہ جناب ہمارے گھر کیسے غلام پیدا ہو جائے گا، ذکی غلام کیسے پیدا ہوگا، علیم غلام کیسے پیدا ہوگا. تو یہ جو اللہ نے بحث کر کے یہ دکھا دی، یہ ایک چیز بتا دی لوگوں کو قیامت تک کے لیے کہ دیکھو کہ جب بھی میں کسی نبی یا کسی ولی کو غلام کی بشارت دیتا ہوں تو اس وقت غلام ان کے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہوتا. تبھی انہوں نے بحث کی تھی کہ ہمارے یہاں غلام کیسے پیدا ہو جائے گا. اور پھر جب غلام پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ذکی غلام جب موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہو گیا، علیم غلام جب ابراہیم السلام کے گھر میں پیدا ہو گیا، حلیم غلام بھی جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہو گیا، ایسے ہی یحییٰ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہو گیا. پیدا ہونے کے بعد ان غلاموں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے بارے میں بھی اس کی پیدائش کے بعد الہامی بشارت اس کے ماں باپ پر نازل نہیں کی تھی. تو یہ دوسری ایک چیز حقیقت ملتی ہے ہمیں قرآن سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ جماعت احمدیہ قادیان کا یہ عقیدہ ہے کہ بشیر الدین محمود احمد ہی وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذکی غلام اگر بشیر الدین محمود تھا، وہ مسلم موعود اگر بشیر الدین محمود تھا جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا، تو اس کے بعد پھر 11 الہامی بشارتیں بشمول 2 ذکی غلام کی بشارتوں کے یہ نازل کیوں ہوئی تھی محمدی مریم علیہ السلام پر؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جب ذکی غلام پیدا ہو جائے تو اس کے بعد وہ اس کی بشارت نہیں دیا کرتا۔ یہ بشارتیں محمدی مریم علیہ السلام پر 11 کیوں ہوئی تھیں اگر بشیر الدین محمود احمد ہی وہ ذکی غلام وہ مسلم موعود تھا؟ قرآن کریم کی آیات سے یا بشارتوں کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام پر ہوا، ان سے ہمیں قطعی طور پر یہ علم ہو جاتا ہے اور خبر مل جاتی ہے کہ وہ بشیر الدین محمود احمد جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تھا، وہ مفصل الہامی پیشگوئی جو ہے ذکی غلام کے بارے میں، مسلم موعود کے بارے میں، وہ اس کے مصداق نہیں تھے۔ ایک تو چیز یہ پیدا ہوتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ ہو جاتی ہے کہ محمدی مریم علیہ السلام پر ان کا آخری چوتھا بیٹا جو ہے ان کے بقول، جو 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا، صاحبزادہ مبارک احمد۔ صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلام پر نرینہ اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، یعنی ان کے بعد کوئی ان کے گھر میں لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ یعنی 14 جون 1899 کے بعد بھی 8 دفعہ ذکی غلام کے حوالہ سے یا اس کی صفات کے ساتھ ساتھ 8 دفعہ الہامی بشارتیں محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلام پر ہوئی تھیں۔ اب اس کے صاحبزادہ مبارک احمد کے بعد تو کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ یہ بشارتیں جو ہیں، ذکی غلام کا لفظ بھی ان میں آتا ہے، اس کے ساتھ بھی بشارتیں، یہ وجود کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ذکی غلام جو ہے جسے محمدی مریم نے مسلم موعود قرار دیا تھا، وہ بطور جسمانی لڑکا محمدی مریم حضرت مرزا غلام اسلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تبھی آخری لڑکا جو تھا حضور اسلام کا، اس کی پیدائش کے بعد 8 دفعہ الہامی بشارتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں سے کہتا ہوں، کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے بہت بڑا کہ جس کی سمجھ نہیں لوگوں کو آتی، یا جماعتی احمدیہ قادیان کو، علماء کو، یا اس کے خلیفوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کو سب پتہ ہے اس بات کا کہ جی وہ بشیر الدین محمود احمد قطعی طور پر مسلم موعود نہیں تھے، نہ وہ ذکی غلام تھے۔ ذکی غلام کو یہ حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنا یہ دجل جو ثابت ہو چکا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس حقیقت کو جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے، یعنی جب ہم مرزا صاحب کے جو مبشر الہامات ہیں غلام کے حوالے سے، جب ان کو قرآن کریم پر عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ خبریں ملتی ہیں کہ وہ ذکی غلام وہ مسلم موعود حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا۔ جب دیا ہی نہیں تھا تو حضرت مرزا صاحب صاحب کا کوئی بھی لڑکا بشمول بشیر الدین محمود احمد کے پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزما کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ساری باتیں جب میں نے اپنا مقدمہ اپریل کے شروع 1993 میں جناب مرزا طاہر احمد کے آگے رکھا تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا ان سب باتوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص بھی حقیقت کو، سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور میں بعض کو سوچتا ہوں کہ یہ ایسے دنیا دار لوگ ہیں کہ اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اللہ کو بھی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ثابت کرتے پھر رہے ہیں، اللہ کے کلام جو آنسم پر نازل ہو اس کو بھی جھوٹا ثابت کرتے پھر رہے ہیں، اور مرزا صاحب پر جو الہامی کلام نازل ہو اس کو بھی جھوٹا ثابت کرتے رہ رہے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کا کلام جو محمد پر نازل ہوا وہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، مرزا صاحب پر جو الہامی کلام نازل ہوا وہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، مرزا صاحب کی اپنی تحریریں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے، جبکہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قطعی طور پر یہ جھوٹے اور کاذب لوگ ہیں، ایک دجل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا جو کاروبار ہے انہوں نے مذہب کے نام پر جاری بنایا ہوا اب، اور اپنے جو مقتدر ان کا ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے جماعت کا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں، تو یہ اس کو خلیفہ کہہ کے اور اپنا مذہبی کاروبار جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بے شک نعوذ باللہ من ذالک اللہ جھوٹا ہو جائے، ثابت ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا کلام وہ جھوٹا ہو جائے، میرا صاحب کا الہامی کلام جھوٹا بے شک ہو جائے، میرا صاحب کی اپنی تحریریں جھوٹی ہو جائے، سب کو جھوٹا ہو جائے، یہ کہتے ہیں سب ہو سکتا ہے لیکن ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ خود قطعی طور پہ جھوٹے لوگ ہیں۔
سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ تھا، میں اس میں پڑھ چکا ہوں، بتا چکا ہوں لوگوں کو کہ 1 ملین جوتوں کا ہار جو جھوٹوں کی گردن میں پڑ چکا ہے اس وقت جماعت احمدیہ قادیان کے خلیفے کے گردن میں، اور جماعت احمدیہ قادیان کے جو مکفر اور مکذب مولوی جو ہیں شریر قسم کے، ان کے گلے میں بھی، اور جماعت احمدیہ قادیان کے کرتا دھرتا جو نظام کے لوگ ہیں جو سچائی سے بہت دور ہیں اور اسی آج کی مخالفت میں بھی بڑے آگے آگے ہیں، ان کے گلے میں بھی پڑ چکا ہے۔ اور جناب واسطی احمد صاحب کے بھی یہ 1 ملین جوتوں کا ہار اس کے گلے میں بھی پڑ چکا ہے۔ میں نے اس کے متعلق 2 باتیں بتائی تھیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں۔ اگر تم وہ 11 الہام جو بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے تھے، اگر ان کے متعلق تم یہ ثابت کر دو کہ یہ الہام 11 مرزا صاحب پر نازل نہیں ہوئے تھے، یہ الہام 11 یہ عاجز نعوذ باللہ من ذالک اپنے پاس سے بنا رہا ہے، یہ اگر ثابت کر دو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تم نیکی خدا ہے جو الہامی نظریہ اس حاجت پر الہام ہوا، ورچوئس گاڈ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی جو مرکزی علامتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل مد گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء۔ یہ جو ساری مرکزی علامتیں ہیں اس ورچوئس گاڈ کا جو اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دی ہیں۔ یہ ساری علم اور معرفت اور حکمت سے متعلق علامتیں ہیں، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی علم و معرفت کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر کوئی انسان بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عاجز نعوذ باللہ من ذالک اگر جھوٹے دعوے میں کرتا پھر رہا ہوں، تو یہ مرکزی جو علامتیں ہیں علم کے متعلق، حکمت کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، وہ اس عاجز کو کیسے مل گئیں؟ عقل سے تو مل نہیں سکتی۔ تو دوسری بات میں نے یہی کہی تھی کہ اس سے خطبہ جمعہ میں، اگر تم ورچوئس گاڈ کا یہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یا مدر آف تھیریز کو اگر تم چیلنج کر دو، اس کو جھوٹا ثابت کر دو، اگر تم دونوں باتیں ثابت کر دو، تو پھر میں خود تمہارے گردنوں سے یہ 1 ملین جوتوں کا ہار نکال لوں گا، پاک کر دوں گا اس ہار سے۔ آج میں تیسری بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر تم قرآن کریم میں سے کسی غلام کے متعلق یہ ثابت کر دو کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی اس کے ماں باپ پر اس غلام کے متعلق الہامی بشارت نازل ہوئی تھی، یعنی جو موسی مریم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، الہامی بشارت ذکی غلام کی نازل ہوئی تھی، میں نے پوری آیات پڑھی ہیں سورۃ مریم کی، وہاں پر وہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اس کو الہامی بشارت دی جاتی ہے، وہ بحث کرتی ہے فرشتے سے کہ میرے ہاں کیسے ذکی غلام پیدا ہوگا، میں تو کنواری ہوں اور بدکار نہیں ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ وہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ پھر وہ بعد میں اسی سورۃ مریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ پڑھا تھا، اسی میں اللہ تعالیٰ پھر ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ذکی غلام پیدا ہو کے پھر وہ اپنے گود میں لے کر وہ اپنی قوم کی طرف جاتی ہے، موسی مریم، تو اس کی قوم اس کی مخالفت کرتی ہے، مریم کی یہ تو نے کیا کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بچہ ذکی غلام موسی مریم علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہو گیا تھا، اس کے بعد موسی مریم علیہ السلام پر کوئی بشارت الہامی ذکی غلام کے حوالے سے نہیں ہوئی، ثابت ہی نہیں ہوتا قرآن کریم سے۔ نہ صرف موسی مریم کے حوالہ سے، ذکی غلام کے حوالے سے یہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جتنے بھی دوسرے انبیاء ان پر ان کو غلاموں کی بشارتیں نازل ہوئی تھیں، ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی ہیں، ذکریا علیہ السلام پر ہوئی ہیں، ان کو بھی جو غلام دیے گئے علیم، حلیم یا یحییٰ، ان غلاموں کی پیدائش کے بعد بھی ان انبیاء کو کسی غلام کے متعلق ایک بھی الہامی بشارت بعد میں نازل نہیں ہوئی، اس کے یعنی اس غلام کے پیدا ہونے کے بعد۔ میں آج ایک اور نقطہ آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ اگر تم لوگ جماعت احمدیہ قادیان کا خلیفہ صاحب، اس کے مولوی جو ہیں میرے مکفر اور مکذب، وہ جماعت کے کرتا دھرتا لوگ یا واسطی صاحب،
بڑی سادہ سیدھی سی بات ہے. اگر تم قرآن کریم میں سے کسی نبی کے حوالہ سے اس پر جس غلام کی الہامی بشارت نازل ہوئی تھی اس غلام کے پیدا ہونے کے بعد ایک مجھے بشارت دے دو، یہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ اس غلام کے پیدا ہونے کے بعد بھی الہامی بشارت اللہ نے کی تھی اس کے ماں باپ پر، ایک دے دو، تب بھی میں تمہارے سب کے گھروں سے یہ 1,000,000 جوتوں کا ہار بار اتار لوں گا. واسطی صاحب کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ یہ تم قسطوں میں مضمون لکھتے پھرتے ہو، اس عاجز کے متعلق تماشے کرتے پھر ہو، یہ کاغذی گھوڑے ہیں جو تم دوڑا رہے ہو. اس تذلیل جو تمہاری ہو چکی ہے ای میل فورم میں، اس خفت کو مٹانے کے لیے تیرے یہ حربے ہیں سارے. اصل معاملہ جو ہے وہ اور ہے، اس کی طرف نہیں تو آ رہا. میں تجھے کہتا ہوں کہ تو اصل معاملے کی طرف آ. ذکی غلام سے حوالہ سے ثابت کر کے دکھا دے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. پہلی ایک چیز کہ وہ 11 الہامی بشارتیں جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک میں خود بنا رہا ہوں، وہ مرزا صاحب پر نازل نہیں ہوئی تھی. ایک تو ثابت یہ کر دو. دوسری یہ ثابت کر دو کہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی غلام کی جب اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے، اس غلام کے پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ پر اس غلام کے حوالے سے الہامی بشارت نازل کیا کرتا ہے. ایک مثال مجھے دے دو. تیسری یہ کہ ورچوئس گاڈ کا جو اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ اس عاجز پر اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کی، اس مسلم موت کی مرکزی علامتیں جو علم سے متعلق ہیں، عرفان سے متعلق ہیں، اس عاجز کے وجود میں پوری کر دی ہیں. اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کو جھٹلا کے دکھا دو دلیل کے ساتھ. یہ 3 باتیں اگر تم کر دو، واسطی صاحب میں باقی جو آپ ای میل فورم میں یہ قسطیں بار مضمون لکھتے پھر چھوڑو ان کو، یہ فضول باتیں آپ کر رہے ہو. تم اصل جو مسئلہ ہے، جو اصل قضیہ ہے، اس سے بھاگتے پھر رہے ہو اور جھوٹ بولتے پھر رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو. اصل مسئلے کی طرف آؤ. میں آپ کو بلاتا ہوں کہ یہ 3 باتیں آپ ثابت کر دیں تو میں آپ کے گلے سے 1,000,000 جوتوں کا ہار باہر نکال لوں گا اور اپنے نظریہ جو ہے، اپنا دعویٰ جو ہے، اس پہ نظر ثانی کر لوں گا. کوئی ضرورت نہیں مجھے جھوٹ پر کھڑا ہونے کی. لیکن آپ جانتے ہیں، آپ یہ قسط وار مضمون لکھتے پھر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ اٹل حقیقت ہے اس عاجز کے منہ سے نکل رہی تمہارے آگے. قیامت تک تم لوگ ان چیزوں کو چیلنج نہیں کر سکتے. خدا تعالیٰ کا الہام جو مرزا صاحب پر نازل ہوا ہے وہ تم کو کاذب ثابت کر چکا ہے، وہ کرتا ہے جھوٹا. پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے حوالے سے تمہیں کاذب ثابت کرتا ہے. وہ کلام یا وہ وہی مطلوع جو آنسر پر نازل ہوئی جس کا نام قرآن کریم ہے، وہ تمہیں پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے حوالے سے کاذب ثابت کرتی ہے کہ تم جھوٹے لوگ ہو. بشیر الدین محمود کا دعویٰ ہی مسلم موت جھوٹا ہے. میں تمہیں اصل قضیہ جو ہے اس کی طرف بلاتا ہوں. یہ جو قسطیں لکھتے پھر رہے ہو، فلاں یہ وہ فلاں، کچھ بھی نہیں. یہ اسی کاغذی گھوڑے دوڑاتے ہو، لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو وہ جو خفت ہے آپ پڑی 1,000,000 جوتوں کے ہار کی، اس کو مٹاتے پھر رہے ہو. یہ نہیں اب مٹے گی. یہ صرف اسی شکل میں آپ کے گلے سے یہ ہار 1,000,000 جوتوں کا باہر آ سکتا ہے جب تم یہ 3 باتوں ثابت کر دو. لیکن تم قیامت تک یہ کر ہی نہیں سکتے. اور میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، جھوٹوں کی گردنوں میں ہمیشہ جوتوں کے ہار ہی پڑا کرتے ہیں. کاذبوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار نہیں پڑا کرتے. پھولوں کے ہار صادقوں کے گلے میں پڑا کرتے ہیں. کاذبوں کے گلوں میں صرف جوتوں کے ہار پڑے کرتے ہیں، جیسے کہ تم سب کے پڑ گئے ہیں، کیونکہ تم تو کاذب گروہ ہو اور تم سب کا لیڈر بشیر الدین محمود احمد تھا. یہ سارا دزل کرنے والا، یہ بلائے دمشق کا لیڈر ہی وہی تھا، وہ شخص تھا. اور علاوہ اس کے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو جوتوں کے ہار ہوتے ہیں یہ شیطان کی پیروی کرنے والے لوگوں کی گردنوں میں پڑا کرتے ہیں، جو دنیا کمانے کے لیے شیطان کی پیروی کرتے ہیں. ان کے گلے میں پھر یہ جو جوتوں کے ہار پڑ جایا کرتے ہیں، ان کے گلوں میں پھر پھولوں کے ہار نہیں پڑا کرتے. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، سامعین کرام کو، یہ جو میرے احمدی بہن اور بھائی ہیں جماعتی احمدیہ قبرستان میں قبروں میں دبے پڑے ہیں بیچارے، ایسا ایسا ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو ایک دجل عظیم ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، اس وقت جماعتی احمدیہ قادیان کا جو منفی رویہ ہے، وہ منفی رویہ کیا ہے
کہ وہ فیصلہ کن اور نتیجہ خیز بات چیت سے انکار کرتے پھر رہے ہیں. وہ نہیں کر رہے. یہ فیصلہ کن اور نتیجہ خیز بات چیت میرے ساتھ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. یہ ان کا منفی رویہ ہے. ایسا ہی رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برخلاف فرعون کا تھا 3500 سال پہلے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے مقابلہ پہ فرعون کا رویہ مقابلتاً نسبتاً بہتر تھا. وہ اس لیے کہ وہ فرعون جو تھا کم از کم اس نے اپنے جادوگر جو تھے، ساحر جو تھے، ان کے ساتھ مل کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کی، مقابلہ کیا. تو یہ ایسے قادیانی جو لوگ ہیں، یہ جماعت ہے، اتنی مطلب کہ مردود جماعت ہے. دنیا مذہب میں اس قسم کے مردود لوگ پہلے آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے. اس قسم کے یہ لوگ ہیں کہ اس قسم کے لوگ تاریخ مذہب نہیں آئے، یہ پہلے لوگ ہیں کہ یہ تو حق اور سچ کے حوالہ سے، جس کو نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اس عاجز کو یہ جو سمجھتے ہیں کہ میں غلطی خوردہ انسان ہوں، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. فیصلہ کن اور نتیجہ خیز بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہاں، فیصلہ کن اور نتیجہ خیز جو بات چیت ہے کے علاوہ ویسے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے ہو جائیں، کہ جس میں کوئی فیصلہ نہ ہو، وہ بات کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کسی وقت میرے ساتھ تیار ہو جائیں. لیکن میں چاہتا ہوں ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے کہ ہماری بات چیت فیصلہ کن ہو اور ہماری بات چیت نتیجہ خیز ہو. جب میں اور یہ لوگ بات کریں کسی جگہ پر بیٹھ کر، جو میرے مقابلہ پہ جماعتی احمدیہ قادیان کا جو بندہ ہے، کوئی مولوی ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہو، جب وہ لاجواب ہو جائے اپنے اس عقیدہ میں بشیر الدین محمود احمد کے مسلم موعود ہونے کے دعویٰ کے حوالے سے، تو اس کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ کھڑا ہو کے اعلان کرے وہیں پہ کہ ہاں، بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود جھوٹا ثابت ہو گیا ہے قرآن کریم کی روح سے، اور ہم اس کو چھوڑتے ہیں. جب تک اس قسم کے فیصلہ کن اور نتیجہ خیز بات چیت ہمارے درمیان میں نہیں ہوگی تو یہ تو ایسے ہی بحث کرتے چلے جائیں گے. اور 23 سال سے یہ لوگ اس طرح بحث کرتے چلے جا رہے ہیں. اور مرزا طاہر 10 سال دعوت چھپا کر بیٹھا رہا میرا، اور 13 سال ہو گئے ہیں اب موجودہ خلیفہ صاحب. اس کا یہی ایک فرمان ہے لوگوں کو نہیں اس سے بات نہیں کرنی، اور جو میرے نظریات سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا اخراج اور مقاطعہ کا اعلان کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو یہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ فرعون سے بدتر لوگ ہیں، کیونکہ اس میں کوئی تھوڑی سی شرافت اور انسانیت تھی. اس نے مقابلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے ساحروں کے ذریعے. تو اسی جو مقابلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساحروں کے ساتھ، اسی حوالہ سے جناب مرزا طاہر اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ آج کل بھی وہی معاملہ درپیش ہے جماعت احمدیہ قادیان کے آگے. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. میں اپنے قادیانی جو قبرستان میں دبے پڑے بہن بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا ابھی بھی ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ کیا ابھی بھی اس میں کوئی شک رہ گیا ہے کہ میں نے، اس عاجز نے، ان لوگوں کا سب دجن نگل لیا ہے، تہس نہس اس کو کر دیا ہے. ان کی نام نہاد خلافت کی جو بیساکھیاں تھی توڑ پھوڑ دی میں نے. اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی رویہ جو منفی ہے جو ان قادیانی جماعت کا میرے ساتھ یا جماعت احمدیہ صاحب سنت کے ساتھ، یہی رویہ اسی قسم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کا تھا، جو خانہ کعبہ میں بت رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل یعنی کمپنی وغیرہ سارے مشرکین مکہ. تو وہ نسل در نسل ایک تماشا تھا، ایک مذہب کے نام پر انہوں نے ایک کاروبار بنا لیا تھا. حالانکہ وہ جانتے تھے یہ لکڑی، یہ پتھر کے بت ہیں، یہ خدا نہیں ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے سارے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو بت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ان بتوں سے خانہ کعبہ کو صاف کرنے کے لیے تیار تھے. ان کے مقابل پر آنسم فرماتے تھے، جس کو مکہ کے لوگ بچپن سے ہی صادق اور امین کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بت ہیں، ان کو نکالو خدا کے گھر سے، اس کو پاک کرو خدا کے گھر کو ان بتوں سے. اور مجھ پر اللہ کا، آنسم فرماتے تھے، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں تمہاری طرف. تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. مکہ میں یہی جنگ جاری تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور آپ کے اصحاب جو تھے ان پر ظلم کرتے تھے. بعضوں کو مکی زندگی جو دور تھا اس میں شہید بھی کیا گیا، دکھ دیے گئے، ظلم کیا گیا،
ان کے مقاطع اور اخراج کیے گئے شیب ابی طالب کی حوالہ سلسلہ میں، تو یہ بحث کیا تھی؟ بلکہ ایک طرف خانہ کعبہ میں رکھے گئے بت تھے، اور ایک طرف آسم کا الہامی کلام جو آپ پر نازل ہوتا تھا، وہ جو سچائی تھی جو آپ پر نازل ہوتی تھی وہ تھی۔ تو وہ جو مکے کے مشرکین تھے اور کفار تھے، یہ سردار تھے، وہ ان بتوں کو خانہ کعبہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا جو دنیاوی ایک کاروبار تھا ان بتوں کے ساتھ وابستہ تھا، ان کے دنیاوی مفادات ان بتوں کے ساتھ تھے۔ لہٰذا وہ سمجھتے بوجھتے ہوئے کہ یہ لکڑ اور پتھری کے بت ہیں، پتھر کے بت ہیں، وہ بت خانہ کعبہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اس الہامی کلام کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، اور آسم کا بھی مقابلہ کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک توہین اور اس قسم کی باتیں کرتے رہے آپ کے متعلق، لیکن وہ بتوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جھگڑا تھا اس زمانے میں، آج بھی یہی جھگڑا ہے میرا اور یہ قادیانی جماعت کا جو جھگڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک کوئی خلافت نہیں، خلافت کے نام پر انہوں نے ایک کاروبار، مذہبی کاروبار بنایا ہوا ہے۔ یہ دو ٹانگوں والے چلتے پھرتے بوتے ہیں اس وقت جماعت احمدیہ قادیان میں، جنہوں نے پوری جماعت احمدیہ حضرت مرزا صاحب کی جماعت احمدیہ کو یا احمدیوں کو یرغمال کیا ہوا ہے مذہب کے نام پر، اور ایک نظام بنا کے ان لوگوں نے اسیر بنا دیا لوگوں کو، نسل در نسل وہ بیچارے بیٹھے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ تو میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھ پر انکشافات ہوئی ہیں، سچائیاں جب میں بتاتا ہوں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میں نے قرآن کریم اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے ملفوظات ہیں ان کی روح سے ان کو قطعی طور پر جھوٹا اور کاذب ثابت کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ وہ سچائی جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نکلوا رہا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جو اپنا دجالی سسٹم ہے ان کا، یا دنیاوی سسٹم ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کو آخر جو ہے، آخر انہوں نے مرنے کے بعد ڈیفینیٹلی مرنا ہے، ان لوگوں نے بھی آخر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ کیونکہ ان کے جو اعتقادات ہیں جھوٹے، وہ تو قرآن کریم کی روح سے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام کی روح سے غلط ثابت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں ثابت ہو چکے ہیں، میں کر دیے میں نے۔ قیامت کے دن میں یہی باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے حضور یہی کلام ہوگا پڑھا ہوا جو آنسر پر نازل ہوا ہے، یہ مرزا صاحب کے مبشر الہامات ہوں گے، یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے کہ ادھر آؤ کہ یہ کلام اور مسلم کا الہامی کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے مطابق تو جناب مرزا بشیر الدین محمود ایک کاذب انسان ثابت ہوتا ہے۔ تم نے جب خود، میں بھی، یہ عجز بھی وہاں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا جب اس انسان نے تم پر ثابت کر دیا تھا قرآن کریم کی روح سے اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی کلام کی روح سے، تو تم نے اس دجل کو، اس جھوٹ کو، اس کذب کو کیوں نہ چھوڑا؟ تو بہرحال جواب دہی وہاں پر ہوگی، اور اس سے کوئی بھی جو میرا مخالف ہے قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والا، وہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ دے۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر جماعت احمدیہ میں جو قادیان ہے، اکثر جو ہیں لوگ، میں دیکھا ہے کہ جب سے میرا کم از کم دعویٰ لوگوں تک پہنچا ہے، میرے دلائل پہنچے ہیں، تو ان میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی ہے، اور وہ باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بالکل ہمارے ساتھ ایک فریب ہوا ہے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی خلافت نہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہ پر تو وہ تنقید ہی بہت شدید کر رہے ہیں، شدت سے تنقید کرتے ہیں کہ یہ سب دجل ہے، جھوٹ ہے، یہ لوگ تو سچائی سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو ہیں، مطلب کہ جن کے ذہن کھل گئے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ یہ سب دجل تھا، یہ فراڈ تھا پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے بشیر الدین محمود کا، اس کے باوجود وہ لوگ عملاً اس دجل اور جھوٹ سے نجات کے لیے کوئی جد و جہد کرنے یا کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خاموش ہیں، یعنی اتنی طاقت نہیں ان میں۔ اب تنقید کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کے، لیکن عملاً جو ہے جد و جہد ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ میں ایسے تمام بہن بھائیوں جن کے ذہن کھل چکے ہیں، ان کو میں فراز کے ایک شعر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل فرما دے اور اس کو ہدایت بھی نصیب ہو جائے۔ فراز نے کہا تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ میں اسی پر اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں۔
وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.